الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم پیغمبر ایمان والوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں اور پیغمبر کی بیویاں ان مسلمانوں کی مائیں ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ دشمن کو حیات جاوداں دے دی، سلام اس پر ابو سفیان کو جس نے امان دے دی، سلام اس پر کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں، سلام اس پر ہوا مجروح جو بازار طائف میں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا، سلام اس پر جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پر جاڑے میں سوتا تھا، سلام اس پر کہ جس کی سادگی درس بصیرت ہے، سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے، سلام اس پر کہ جس نے جھولیاں بھر دی فقیروں کی، سلام اس پر کہ مشکیں کھول دیں جس نے اسیروں کی، سلام اس پر کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا یہ میرے ہیں، سلام اس پر کہ جس کی چند تاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کہ جس کی سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر فضا جس نے زمانے کی بدل ڈالی، سلام اس پر کہ جس نے کفر کی قوت کچل ڈالی،
بزرگان محترم، برادران عزیز، آپ حضرات میں جو باقاعدگی سے یہاں جمعے کے نمازی ہیں وہ جانتے ہیں کہ پچھلے چند مہینوں سے ہم ایک خاص موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، اور وہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان۔ اور یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ میری اس بات کی گواہی دیں گے کہ پورے ملک میں کہیں بھی اس طرح تفصیل کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی سلسلے پر کسی نے گفتگو نہیں کی، حتیٰ کہ لکھا بھی کسی نے نہیں۔ جزوی طور پر کہیں کوئی بات لکھ دی الگ بات ہے، چونکہ میں ایک طالب علم ہوں اور کتابوں کے ساتھ میرا تعلق رہتا ہے، اور جب سے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تب سے میں بہت تجسس کرتا ہوں کتابوں کے سلسلے میں۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ سیرت پر لکھی جانے والی کتابیں خود ہمارے ہی اپنے لوگوں کی، اگر اس نقطہ نظر سے ان کو دیکھا جائے تو بالکل سوائے مایوسی کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ آپ نہیں جانتے کہ میں نے یہ ایک ایک تنکا کہاں سے چن چن کر اکٹھا کیا ہے۔ بس آپ سے صرف ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں اور کچھ بھی نہیں۔ دعا یہ فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے صحت دے، زندگی دے اور عافیت بخشے دین کے کام کے لیے، اور کسی مقصد کے لیے میں آپ سے درخواست نہیں کرتا۔ میں جو کچھ لکھ رہا ہوں اس میں خدا تعالیٰ مجھے برکت دے، اور جو کچھ بیان کرتا ہوں اس میں میرے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ دعا کا لفظ آیا تو میں یہ بتا دیتا ہوں، اس کو تعلی نہ سمجھیں اور تکبر نہ سمجھیں۔ الحمدللہ العظیم، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں۔ یہ میرا آپ پر احسان نہیں، ایک حق ہے مجھ پر، اور یہ ایک عرصے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ توفیق بخشی ہے رات کے پچھلے پہر۔ یہ دعا کریں کہ اللہ قبول فرما لیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے شجرہ نسب کے بارے میں شروع سے ہی میں نے بتایا تھا کہ آپ کے والد گرامی کے کتنے بھائی ہیں، اور آپ کے دادا بزرگوار کا کیا نام تھا، اس سے اوپر کون کون تھے۔ یہ بار بار ذکر کیا جا چکا ہے، اس کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ یہ میں نے بتایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شجرہ نسب میں 21 شاخیں ایسی ہیں جو بخاری شریف میں ان کا تذکرہ ہے نام بنام، اور آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کذبا نصابون۔ اس کے بعد جو کچھ کوئی شخص بیان کرتا ہے، کئی لوگوں کو تعلی ہوتی ہے، آپ کے ملک کے اندر ایک مبلغ ہے بڑا مشہور، طرح طرح کی اس کی حرکتیں ہیں، وہ حضور آدم علیہ السلام تک شجرہ نسب پہنچاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں فرمایا کذبن۔ اس کے بعد جو شخص کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ کتابیں میرے پاس بھی ہیں، بڑی ضخیم کتابیں ہیں انبیاء کے شجرہ نسب پر، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فرما دیا اور فرمایا جو شخص بھی بیان کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، جو لکھتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور بولتا ہے تو تب بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اس واسطے میں اسی حد تک آپ کے ساتھ گفتگو کر سکتا ہوں جس کی رسول اللہ نے اجازت دی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑھنے کے بعد اس آیت کا آخری جملہ ہے لا یعلمہ الا اللہ،
فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر فلاں پیغمبر، اس کے بعد کچھ لوگ گزرے ہیں لیکن ان کی تفصیلات اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ جب اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد کہہ رہا ہے، اور شاگرد بھی وہ جس کے بارے میں خود حدیث کی کتاب میں آتا ہے کہ یہ دین کی معلومات کے اعتبار سے یہ خلفاء راشدین سے اوپر تھے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رتبہ خلفاء کا زیادہ تھا۔ ابو بکر صدیق کے رتبے کوئی نہیں پہنچ سکتا آدم کی اولاد میں سے نبیوں کے بعد، اور دوسرے درجے میں فاروق اعظم ہیں، تیسرے پر سیدنا عثمان ہیں۔ لیکن جہاں تک ان کی علمی صلاحیتوں کا معاملہ ہے وہ بہت آگے ہے، بہت اونچا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہے دیتے۔ امام مالک سے پوچھا گیا تو حضور نے فرمایا، امام مالک نے، کہ لوگ اس سے آگے بیان کرتے، فرمایا من اخبر ابھی، کس نے ان کو بتایا؟ بتانے والا ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہوں نے تو انکار فرما دیا۔ خیر، میں نے ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں کتنی ہیں، چچا کتنے ہیں، کون کون سے چچا ایمان لائے، کون کون سے چچا ایمان نہیں لائے، کس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کس کو نہیں دیکھا، یہ تفصیلات میں آپ حضرات سامنے بیان کر چکا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ یہ کچھ ہسٹری کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی ذہنوں میں بیٹھتی نہیں، تو میں اپنے بیانات میں بار بار کچھ دہرا دیتا ہوں، تو کچھ لوگوں کو میرا یہ انداز اچھا نہیں لگتا۔ پچھلے جمعے میرے ایک دوست نے، ساتھی، بڑے مخلص ساتھی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ لوگ کئی جمعے کی نماز چھوڑ گئے۔ میں نے چھوڑ دیں، آئیں نا، بالکل نہ آئیں، ان کو ضرورت ہی نہیں، جس کو ضرورت ہے وہ آئے گا انشاءاللہ العزیز۔ میں کہ یہ کچھ بیان کرتا ہوں نلوگوں کے فائدہ کے لیے بیان کرتا ہوں، میں نے کل یہاں نہیں رہنا اس ممبر پر، اور کسی نے بیان بھی نہیں کرنا، یہ میں بتا دیتا ہوں۔ آپ اللہ کو اللہ سلامت رکھے، آپ دیکھیں گے کسی نے بیان نہیں کرنا، اس کے لیے جتنا بھی انسان کو جان جوکھوں میں ڈالنی پڑتی ہے، یہ تکلیف ہر ایک نہیں اٹھاتا۔ نہ کسی کے پاس ایسی کتابیں ہیں، نہ کسی کی یہ سوچ ہے، نہ کوئی بیان کرتا ہے، لیکن میں بار بار بہانے سے بیان کرتا ہوں کہ ذہنوں کے اندر بات بیٹھ جائے۔ محاورہ میں عربی زبان کا بیان کیا جاتا، تقررہ، جس کا تکرار ہوتا ہے وہ بار بار ذہن میں بیٹھ جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا جناب زبیر کا تذکرہ آپ حضرات نے سنا، یہ وہی ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی تھی، لیکن ان کو اسلام کا زمانہ ملا نہیں، اس سے پہلے فوت ہو گئے تھے۔ دوسرا ایک تایا تھا، وہ تو رسول اللہ نے دیکھے بھی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ چچا تھے جن میں سے دو مشہور شخصیتیں ہیں، ایک ابو لہب ہیں، دوسرے ابو طالب، یہ دونوں ایمان نہیں لائے۔ ابو طالب نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہیں پہنچائی، لیکن ابو لہب نے خود بھی اور اس کے بیٹوں نے اذیت پہنچائی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کی مذمت پہ صورت نازل فرمائی۔ تین چچا ایسے ہیں جن کے نام تو آتے ہیں تاریخ کتاب میں لیکن تفصیلات نہیں۔ دو چچا ایسے ہیں جو ایمان بھی لائے، ان کی زندگی کی تفصیلات موجود ہیں، وہ سیدنا حمزہ ہیں اور سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں آپ حضرات سے پہلے سن ہی چکے ہیں۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ چیزیں میں آپ حضرات کی خدمت عرض کرنے لگا ہوں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی عمر قریب قریب تھی۔ بعض مورخین نے 3 سال اور کسی نے 2 سال لکھی ہے کہ حضور سے بڑے تھے عمر کے اعتبار سے۔ بڑے تو حضور ہی تھے، وہ تو ساری کائنات کا بڑے ہیں، میں عمر کی بات کر رہا ہوں، عمر میں زیادہ تھا۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کر ہی چکا ہوں، کچھ تھوڑا سا کچھ چیزیں رہتی ہیں، وہ بھی تقریباً اتنے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں زیادہ تھے۔ مائیں چونکہ جدا تھیں
اس واسطے یہ شک نہ کرنا کہ بھیا کو دو بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال کیسے بڑے ہو سکتے؟ جناب عبد المطلب جو رسول اللہ کے دادا بزرگوار تھے، ان کی 6 بیویاں تھیں، ان کا میں نے ذکر نہیں کیا، کبھی موقع ملا تو کروں گا انشاءاللہ۔ تو ان 6 بیویوں سے مختلف اولادیں ہیں، بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 پھوپھیاں تھیں، یہ تو آپ حضرات سن ہی چکے ہیں، نام بھی سن چکے ہیں۔ 9 چچا تایا تھے، ان چچاؤں میں سے جو عمر میں سب سے چھوٹے تھے لیکن اللہ پاک نے دولت ایمان سے ان کو نوازا تھا، سیدنا حمزہ اور سیدنا عباس۔ سیدنا حمزہ کچھ تذکرہ کیا ہے، کچھ کروں گا انشاءاللہ آئندہ۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر میں کسی نے 2 کسی نے 3 سال زیادہ لکھا ہے، لیکن میرا اپنا رجحان یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 سال بڑے تھے۔ مکی زندگی میں جب اسلام آیا، یعنی بعثت ہوئی، تو انہوں نے برملا اسلام کا اظہار نہیں کیا، دل میں اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ کوئی حکمت ہوگی ان کے پیش نظر؟ ان کے بارے میں مورخین لکھتے ہیں بہت خوبصورت انسان تھے، بہت سفید رنگت اور لمبے قد والے، اور ایک خصوصیت اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقبول الدعا بنایا تھا۔ ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم جیسے لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے، مستجاب الدعوات تھے۔ مکی زندگی میں اظہار اسلام نہیں کیا انہوں نے، شاید یہ حکمت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اجازت بھی تھی۔ لکھا ہے کتابوں والوں نے کہ انہوں نے اسلام کا اظہار اس لیے نہیں کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مکی زندگی میں مظلوم مسلمانوں کی مدد کیا کرتے تھے، بہانے بہانے سے۔ ابو جہل اینڈ کمپنی کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا، اور یہ مظلوموں کی مدد کیا کرتے تھے۔ لیکن آپ حضرات کبھی کسی کتاب میں نہیں پڑھا ہوگا کہ حضرت عباس نے حضور کی مخالفت کی ہو۔ ابو لہب کی مخالفت زمین و آسمان میں ہر جگہ موجود چلے گا۔ قرآن کی ایک سورت جو قیامت تک باقی رہی ہے قرآن کریم کے اندر، وہ بتا رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، لیکن حضرت عباس دشمن نہیں تھے، مخلص انسان تھے، بڑی خوبیوں والے تھے۔ مدینہ کے کچھ لوگ مکہ معظمہ میں شروع زمانے میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لانے والے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ بھی تھے، بیعت عقبہ جیسے کہتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں 2 ذمہ داریاں ان کی تھیں بیت اللہ سے متعلق، ایک سقایا، یعنی ہر آنے والا جو خدا کے گھر میں آتا تھا اس کو پانی پلاتے تھے، یہ جو بھی اس موقع کی مناسبت سے ضرورت ہوتی تھی، اور دوسری عمارہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بیت اللہ کا ادب و احترام اس انداز سے کہ خانہ کعبہ کے اندر جا کر کوئی کسی کے ساتھ بد کلامی نہ کرے، بدگوئی نہ کرے۔ یہ ڈیوٹی تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کو، ان کے والد نے جناب عبد المطلب، جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری خوبیاں دی تھیں، انہوں نے آخر وقت میں ان کی ذمہ داری لگا دی کہ تم نے یہ کام کرنا ہے۔ جیسا سن چکے کہ مکی زندگی میں ایک دن بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت نہیں کی، ایک دن بھی۔ البتہ غزوہ بدر میں مجبوراً مشرکین کے ساتھ گئے، ابو جہل مجبور کر کے لے گیا، اس کے علم میں تھا کہ شاید یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، مجبور کر کے لے گیا، چلے گئے، کوئی حکمت ہوگی، لیکن کسی ایک مسلمان کے خلاف ہتھیار نہیں چلائے۔ اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ بدر میں 70 مشرکین کو صحابہ کرام نے جہنم میں پہنچایا،
اور 70 کو گرفتار کر لیا. ان 70 گرفتار شدہ میں یہ بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو گرفتار تھے ان کو مسلمانوں نے باندھ دیا تھا، اور ان میں حضرت عباس بھی بندھے ہوئے تھے. تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لیٹے ہیں، لیکن کروٹیں بدل رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نہیں آ رہی صلی اللہ علیہ وسلم. کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کہ آپ کی کیفیت جو ہے کچھ پریشانی والی ہے، کروٹیں بدل رہے ہیں اور آرام نہیں فرما رہے. مجھے عباس کی کرانے کی آواز آ رہی ہے، اپنے چچا کی. بندہ ہوا نا، کس کا کسی کو بندہ تو پھر تکلیف تو ہوتی ہے. فوراً حضرت عباس کے وہ جو کچھ جن چیز باندھا تھا کھول دیے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عباس کی آواز جب نہ آنے لگی تو رسول اللہ نے فرمایا عباس کی آواز نہیں آ رہی تھی. تو عرض کیا، یا رسول اللہ ان کی مشقیں کھول دی گئی ہیں، اور سب اسیروں کی کھول دی جائیں. کئی چیزیں اس سے پہلے مختلف مواقع پر آپ حضرات کے سامنے بیان ہو بھی چکی، اور انشاءاللہ اگر میں زندہ رہا تو بیان بھی کروں گا. ان قیدیوں میں کون کون سے تھے، کس نے کیا کیا کیا. چنانچہ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں آپ سن چکے علماء سے، رسول اللہ نے صحابہ سے مشورہ کیا 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 جائے ان کے ساتھ. ان سب کو قتل کر دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے. صدیق اکبر کی جو سراپا شفقت اور رحمت تھے، پیغمبر کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے رضی اللہ تعالی عنہ، انہیں رائے دی، یا رسول اللہ میری رائے ہے کہ ان سے فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. دیگر صحابہ کرام نے یہی مشورہ دیا. فاروق اعظم نے فرمایا نہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے. ایک انسان ایسے تھے غیرت ایمانی سے اس انداز سے لبریز تھے، اور یہ فرمانے لگے جو میرے رشتہ دار ہیں مجھے دیے جائیں، میں اپنے ہاتھ سے قتل کروں. ابو بکر صدیق کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں، فلاں فلاں کے رشتہ دار ان کے حوالے کیے جائیں، ان کو قتل کیا جائے. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مرضی تھی کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے. سراپا رحمت، شفقت، رحمت للعالمین. اللہ نے ویسے نہیں فرمایا. چنانچہ چھوڑ دیا گیا تو قرآن کی آیت نازل ہوگی، ما کان للنبی یکون لہ اسرا حتی یسخن فی الارض. نبی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ کسی کو قیدی بنائے جب تک خون ریزی نہ کرے، سب کو قتل کر دیا جائے. اس موقع پر بعض کتابوں میں پڑھا ہے کہ صحابہ کرام رونے لگے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے. اللہ کی طرف سے کچھ عتاب آیا ہے، لیکن منشا الہی یہی تھا، جو کچھ پیغمبر نے کیا وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے. ایک قانون بتا دیا تو حضور نے فرمایا کہ اگر اس موقع پر خدا کی طرف سے کوئی پکڑ آتی نا، عمر کے بغیر کوئی نہ بچتا. قصہ مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب قیدیوں کو فدیہ لے کر آزاد کر دیا. فدیہ سے مراد کچھ جرمانہ لے کر. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فدیہ بھی ادا کیا، اور اپنے کچھ چچا زادوں حضرت عقیل ہیں جو جناب ابو طالب کے بیٹے تھے، وہ بھی ساتھ ہی گئے تھے، جو بعد میں مسلمان ہوئے. کچھ اور رشتہ دار بھی شاید تھے ان کے اپنے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو باعث صاحب ثروت بنایا تھا. حضرت عباس بڑے کاروباری تھے اور بڑے دولت مند تھے. خدا کی تقسیم دیکھیں، یہ کاروباری بھی ہیں، دولت مند بھی ہیں، اور بہت ساری خوبیاں اللہ پاک نے کو عطا فرمائی ہیں.
جبکہ انہی کے بھائی جناب ابو طالب بہت فقیر، مفلس اور نادار ہیں۔ ان کے بارے میں آتا ہے، سیدنا علی کا اپنا ان کے بیٹے کا بیان ہے کہ ہم جب بہن بھائی مل کر کھانا کھاتے تھے تو ہم میں کسی کا پیٹ نہیں بھرتا تھا، اکیلے اکیلے کھائیں یا مل کر کھائیں پیٹ نہیں بھرتا تھا۔ البتہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مل کر اگر کچھ کھانے میں شریک ہوتے تھے اور نبی کریم کی برکت سے سب کے پیٹ بھر جاتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عباس بڑے غیرت مند تھے، بڑے کاروباری تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ حضرات سن چکے، میں ایک دفعہ پہلے بیان کر چکا ہوں کہ جناب ابو طالب کی مفلسی اور ناداری کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر کی کہ ان کی اولاد تقسیم کر دی جائے تاکہ ان کا بوجھ کم ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا، یہ مکی زندگی کی بات، کہ میری رائے یہ ہے کہ چچا عبد مناف، یعنی ابو طالب کا عبد اللہ، ان کی اولاد تقسیم ہو جائے، ایک بیٹا آپ لے لیں اور ایک کو میں لے لیتا ہوں۔ چنانچہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس نے ان کی کفالت کی اپنے گھر میں رکھ کر، اور جناب علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفالت رسول اللہ نے اپنے گھر میں رکھ کر کی۔ یہ تو آپ حضرات کے علم میں ہوگا، نہیں ہے تو ہو جانا چاہیے کہ علی مرتضیٰ حضور کے گھر میں ہی پلے ہیں۔ اور یہ بھی شاید میں اپنے بیانوں کے اندر آپ حضرات کو نشاندہی کر چکا ہوں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شادی ہوئی سیدہ فاطمہ کے ساتھ، علی مرتضیٰ چونکہ اتنے مفلس نادار تھے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، رہتے ہی حضور کے گھر میں تھے، کبھی کبھار باہر مدینہ طیبہ میں جو باغات، اب بھی باغات ہیں لیکن بہت سارے اجاڑ دیے ہیں، جب دولت آئی ہے تو بہت سارے اجاڑ دیے ہیں، لیکن اب بھی باغات ہیں، تو ان مسلمانوں کے پاس جا کر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ تھوڑی سی مزدوری کر لیتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسے مفلس اور نادار آدمی کو کس نے بیٹی دینی، لیکن ابو بکر صدیق پر خدا کی ارب ہار رحمت نازل ہوں اور فاروق اعظم پر، ان دونوں نے ساتھیوں نے مشورہ کیا کہ علی بغیر شادی کے پھر رہے، ان کا نکاح کرا دینا چاہیے، لیکن ان کے پاس ہے کچھ نہیں اور رہتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہیں۔ ہماری رائے یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ، ان کا ابھی تک نکاح نہیں ہوا، اگر علی مرتضیٰ کے بارے میں فرمایا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درخواست کریں، فاطمہ کے بارے میں درخواست کریں، تو امید ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ان کی درخواست قبول فرما دیں گے اور ان کا نکاح ہو جائیں گے۔ علی مرتضیٰ تو رہتے ہی وہاں تھے، صبح شام وہیں ہیں، لیکن ایک دن آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت آ کر بیٹھ گئے، خاموش ہیں، پیغمبر کی فراست پہ قربان جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے بار بار حضرت علی کو دیکھا کہ خاموش بیٹھے ہیں، کچھ بات نہیں کرتے، کچھ پوچھتے نہیں۔ فرمایا، علی ایسا لگتا ہے کہ تم فاطمہ کی خواستگاری کے لیے آئے ہو۔ نبی کی فراست بھی تھی، سبحان اللہ، صاحب وحی تو ہے ہی، لیکن پیغمبر کی فراست دانشمندی کائنات کے ہر انسان سے بڑی ہوتی ہے۔ اللہ ہر ایک کو نبوت نہیں دیتے، قرآن میں آتا ہے اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، خدا خوب جانتا ہے کہ کس کو نبوت نبی بنانا ہے۔ جس وقت رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے دریافت فرمایا تو گردن جھکی ہوئی ہے، سر لا دی یا رسول اللہ، خواہش یہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نکاح کرتا ہے، شادی کرتا ہے، تو اس کو شادی کے لوازمات بھی پورے کرنے ہوتے ہیں، بیوی ویسے تو نہیں آ جاتی، ان کو مکان دینا پڑتا ہے، ان کو دیگر جو ضروریات زندگی ہیں فراہم کرنے ہوتے ہیں۔
تو حضور نے پوچھا ان سے تمہارے پاس کیا ہے؟ کبھی کبھی یہ چیزیں پڑھتے ہیں تو عجیب سا لگتا ہے، عجیب سا لگتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت و محبت بھی۔ تو سیدنا علی نے فرمایا کہ بس دو چیزیں ہیں میرے پاس، ایک گھوڑا ہے اور ایک زرہ ہے۔ اب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کے پاس جو گھوڑے تھے وہ عام گھوڑے دوڑانے کے لیے نہیں ہوتے تھے، وہ جہاد کے کام میں آتے تھے، جس جہاد کو مسلمان فراموش کر کے آج دنیا کی خدا کی زمین پر ذلیل اور خوار ہو رہا ہے۔ فلسطین کے مسلمانوں پر جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا بھر کے پاکستانیوں سمیت میں اور آپ اس میں شامل ہیں، لیکن ہمارا حکمران ٹولہ زیادہ اس کا مجرم ہے۔ ذرا بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے کہ ان غریبوں پر کیا گزر رہی ہے۔ ہر روز جو خبریں آ رہی ہیں اخبارات کے ذریعے سے، اتنے 100 مار دیے، اتنے ہزار مار دیے، اتنے ہزار مار دیے۔ ایک اجمالی تحقیق کے مطابق 80,000 سے زیادہ مسلمان شہید کر دیے گئے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ مسلمان نے جہاد چھوڑ دیا۔ جب تک مسلمان میں جہاد زندہ تھا، مسلمان بڑھتا چڑھتا چلا جاتا تھا۔ جہاد کا سلسلہ ختم ہوا تو مسلمان ذلیل و خوار ہو کر رہ گیا۔ دعا کیا کریں میرے دوستو، یا اللہ جہاد والے عمل کو زندہ فرما دے۔ تو قادر مطلق ہے، تو قادر مطلق ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ اگر ہمارے مقدر میں جہاد کرنا ہو تو یا اللہ ایسے اسباب پیدا کر دے تاکہ ہم بھی ان مجاہدین میں نہ لکھوائیں۔ بالآخر موت تو آنی ہے، بستر کی موت، یا اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے۔ ہماری پاکستانی بدقسمتی یہ ہے کہ مجھے جب سے یاد ہے، یہاں کا حکمران ٹولہ اس کے آخری کونے کے اندر بھی، ذہن کے آخری کونے کے اندر جہاد کو تصور نہیں۔ مغرب زدہ لوگ ہیں، وہی سوچتے ہیں، وہی کچھ کرتے ہیں جو مغرب کی تعلیم ہے۔ اس فوج کا کیا فائدہ ان مظلوم مسلمانوں کو؟ اس ایٹم بم کا ان مظلوم مسلمانوں کو کیا فائدہ؟ حتیٰ کہ ابھی حال میں ہندوستان کی عدالتوں نے، بلکہ جہالتوں نے، خزانتوں نے جو فیصلہ کیا کہ کشمیر الگ نہیں، وہ ہندوستان کا حصہ ہے، ایک بڑا اضطراب کا معاملہ ہے۔ پاکستانی ٹس سے بس نہیں۔ یہ ہمارے اعمال کی شامت ہے، یہ حکمران ٹولہ ہمارے اعمال کی شامت ہے۔ ہم سے اللہ اتنا ناراض ہے کہ ہم پر ایسے لوگ مسلط کیے گئے۔ دعا تو کر سکتے ہیں میرا، اللہ نے اس پر پابندی نہیں لگائی۔ یا اللہ ہمیں ایسے حکمران دے دے جو تیری مرضی کے مطابق حکومت کریں، جس سے تو راضی ہو، اور ایسے حکمران دے دے جو اس قوم کو، اس ملک کا نظام جو ہے تیری مرضی کے مطابق چلائے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حضور نے فرمایا گھوڑا تو رہنے دیں، وہ تمہیں جہاد میں کام آئے گا، البتہ زرہ بیچائیں۔ چنانچہ زرہ لے کر باہر نکلے۔ دیکھیں خدا کا نظام بڑا عجیب ہے۔ آگے تھا عثمان آ رہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کدھر جا رہے ہیں؟ حضرت علی نے سارا مقصد بیان کر دیا کہ میں فاطمہ کی خواستگاری کی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ کچھ کپڑوں کے لیے، کچھ ابتدائی شادی کے جو لوازمات ہوتے ہیں اس کے لیے زرہ کو بیچا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا بیچنا چاہتے ہو کہ کتنے کی ہے؟ کچھ بتایا ہوگا۔ سیدنا عثمان کو اللہ پاک نے بنا ہی اس کام کے لیے تھا کہ ہر ایک کی ہمدردی کرنی ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ فرمایا مجھے دے دو۔ اپنی جیب سے جتنے بھی
درہم تھے اس زمانے کے حساب سے، جو کرنسی تھی دے دی. آپ راضی ہیں کہ نہیں؟ میں راضی ہوں. یہ ذرا واپس لے لو. ایسا کہ ماں نے جنا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے بڑھ کر اس دھرتی پر آدم کی اولاد میں کوئی نہیں پیدا ہوا دوستو. اور دونوں ہی واپس آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں وہ کرنسی پیش کر دی، پیسے پیش کر دیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے فرمایا اور دوسرے کسی صحابی سے جاؤ بازار سے فلاں فلاں چیز خرید لیا جو شادی کے لیے اس زمانے کی ضروریات تھی. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کی زوجیت میں دے دی. مہر کسی جیب سے نکلا؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اور شادی کے گواہ کون بنے؟ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ کا نظام دیکھیں. ایسے مخلص بھی آدم کی اولاد کے اندر کی پیدا ہوا کسی نبی کو ملے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے گواہ ابو بکر و عمر ہیں، اور ان کی شادی کا مہر اور دیگر لوازمات وہ کس کے پیسے سے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت عباس کی بات کر رہے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فدیہ لے کر رسول اللہ نے چھوڑ دیا. گو کہ اس فدیہ لینے پر اللہ کی طرف سے عتاب نازل آیا، لیکن منشا یہ آیت پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی. فدیہ لے کر چھوڑنے سے پہلے بھی نازل ہو سکتی تھی، میرا رب سب جانتا ہے. لیکن اللہ نے قانون بیان کر دیا، اور جو فائدہ تھا مسلمانوں کا اسلام کا وہ بھی فائدہ مل کر رہا. اللہ اکبر. تو سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا فدیہ بھی دے دیا. حضرت عقیل جو ان کے بھتیجے تھے، سیدنا علی کے بڑے بھائی تھے، وہ بھی گرفتار لوگوں میں سے تھے. ایک اور بھی تھے. ان سب کا انہوں نے اپنی جیب سے فدیہ ادا کر کے ان کو رہا کرا دیا. سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کا بہت احترام فرماتے تھے. چچا تو تھے ہی، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جسے کہ ایکسٹرا ان کا احترام فرماتے تھے. فتح مکہ سے تھوڑا عرصہ پہلے انہوں نے ہجرت کی مدینہ طیبہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ مبارک کو دیکھ کر صحابہ بھی حضرت عباس کا بہت احترام فرماتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے من آذ العباس فقط آذانی، جو عباس کو اذیت پہنچائے گا اس نے مجھے اذیت پہنچائی. کوئی شخص بھی عباس کی شان میں گستاخی نہ کرے، کوئی ایسا معاملہ اس کے ساتھ نہ کرے جس سے ان کو اذیت پہنچے. ان کی اذیت میری اذیت ہے. اور یہ مشہور حدیث ہے عم الرجل السن و ابی ہے. آدمی کا چچا جو ہے باپ کی ایک قسم ہوتا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سے پھر علماء نے اس سے مسئلہ مرتب کیا ہے کہ چچا جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے. ہم چھوٹے تھے، میرے والد صاحب کے 3 بھائی تھے. والد صاحب ہمارے سب سے بڑے تھے، باقی بھائی چھوٹے تھے. کبھی بھی ہم نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا کہ والد صاحب نے ان کو کوئی ڈانٹا ہو. ان کے دل میں تو خیر احترام تھا ہی، لیکن بڑے جو کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں، والد صاحب نے نہیں ڈانٹا. انہوں نے کچھ ہمیں ایسا سکھایا کہ ہم نے زندگی کی آخری سانس تک اپنے چچاؤں کا احترام بروز خاطر رکھا. اور یہی بات ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے عم الرجل السن و ابی ہے. آدمی کا چچا جو ہے باپ کی ایک قسم ہوتا ہے. آپ حضرات اللہ آپ کو سلامت رکھے، زندگی کے ہر موڑ پر خوشیاں نصیب کرے. اگر خاندان کے کچھ بڑے بزرگ ہیں تو ان کو اسی انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کے ساتھ سلوک کریں. اور آپ کا یہ سلوک جو ہے آپ کی اولادوں کے لیے ایک سبق ہوگا. اپنے بچوں کو بھی یہ سبق دیں. ادب و احترام لازمی ہے. فارسی کا ایک شعر از خدا خواہ میں توفیق ادب،
بے ادب محروم ماند از لطف رب، اللہ سے ادب کی توفیق مانگتے ہیں، اور جو بے ادب ہوتا ہے خدا کی مہربانی سے محروم رہتا ہے۔ ادب ہر ایک کا کرنا ہے، جو عمر سے بڑے ہیں ان کا بھی ادب کرنا ہے، چھوٹوں پر شفقت کرنا ہے، جو برابر والے ان کا ساتھ لحاظ کرنا ہے، اچھی گفتگو کرنی ہے، صرف رشتہ دار کا نہیں، غیر رشتہ دار کا بھی ادب کرنا ہے، درجہ بدرجہ۔ جو اہل دین ہیں ان کا ادب سب سے زیادہ دین کی نسبت سے، اللہ نے ان کو دین والا بنایا ہے، دین کا فہم نصیب کیا ہے، تو ان کا ادب دین کا ادب ہوگا۔ علماء ہیں، صوفیاء ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، حتیٰ کہ اگر آپ کی مسجد کا کوئی مؤذن ہے لیکن وہ اذان پڑھتا ہے اور اذان اللہ کا کلام ہے، اس کی اذان کی وجہ سے اس کا ادب کریں۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ مسجد کا خادم جو ہے، جھاڑو دینے والا، صفائی کرنے والا، اس کا بھی ادب ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ چاہے غریب آدمی ہے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن جس نسبت سے وہ کام کر رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہے۔ خدا ہم سب کو ادب نصیب فرمائے۔ ایک دفعہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں مدینہ طیبہ میں بڑا قحط پڑ گیا، یعنی بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی خشک سالی تھی۔ تو خود بھی بڑے انسان تھے، آپ جانتے ہیں، اور صحابہ اکرام سب بڑے تھے۔ آج کے زمانے کے ہزاروں اولیاء اللہ سے ایک ایک صحابی کا رتبہ بڑا تھا۔ حضرت عباس موجود تھے، فاروق اعظم نے حضرت عباس سے درخواست کی، دعا فرمائیں۔ تو حضرت عباس نے دعا فرمائی۔ ابھی شاید ہاتھ چہرے پر واپس نہیں آئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بارش برسانا شروع کر دی۔ اتنے مستجاب الدعوات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو خیر سبھی اپنے بڑوں کا احترام فرماتے تھے اور احترام سکھایا ہے، لیکن اپنے بڑوں میں سے جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے خصوصی ایک مقام دیا تھا۔ حضرت حمزہ کے بارے میں تو آپ خیر سن ہی چکے ہیں۔ حضرت حمزہ بڑے تھے، ایک سال بڑے ہوں گے حضرت عباس سے، مائیں جدا جدا تھیں۔ وہ سید شہداء بھی ہیں اور شیر خدا بھی ہیں، یہ بولیں گے تو نہیں؟ حدیث میں موجود ہے، میں نے حدیث کتاب کا حوالہ آپ کو دیا، اور میں اس طرح کی چیزوں میں بڑا تجسس کرتا ہوں کہ کل مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے کہ یہ کہاں سے آپ نے بیان کیا، تو میرے جیب میں اگر کچھ نہیں تو میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں۔ میں نے بتایا تھا کہ مستدرک حاکم حدیث کی ایک بڑی کتاب ہے، اس کی ایک جلد اٹھانا بھی کار دارت، اس کے اندر باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے۔ علامہ ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر تحقیق کی، انہوں نے بھی اس روایت کے بارے میں فرمایا، صحیح روایت ہے۔ سید الشہداء بھی حضور نے فرمایا حضرت حمزہ کو، اور اسد اللہ بھی فرمایا۔ اسد اللہ کا معنی شیر خدا، اور سید الشہداء شہیدوں کے سردار، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ان کے بارے میں نکلا ہے۔ تو ہمارے عقیدے اور ایمان میں یہی کچھ ہوگا جو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو کچھ میں آپ بھی عرض کر چکا ہوں، ان کی سوچ ان کے بارے میں یہی ہونے چاہیے ہر مسلمان کی۔ اور ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا نے کچھ ایسی خصوصیتیں عطا فرمائی تھیں۔ ان کے 11 بیٹے تھے، 5 بیٹیاں تھیں، بعد میں نام کسی وقت ذکر کروں گا۔ اور ان 11 بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس، نام تو سنا ہی ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا علماء سے، بارہا کتابوں میں پڑھا ہوگا، عبداللہ بن عباس ترجمان القرآن بھی ان کو کہا جاتا ہے، مفسر قرآن کہا جاتا ہے۔ ان کی قبر آج بھی طائف میں موجود ہے، آپ حضرات نے دیکھی ہوگی، نہیں دیکھی تو کوشش کریں جب دوبارہ اللہ وہاں حاضری دے تو وہاں پہنچیں۔ میں دیکھ کر آیا ہوں،
ان کی قبر مبارک کے ساتھ ایک مسجد ہے، اس کے ساتھ ایک بڑی لائبریری ہے. اس لائبریری کے اندر میں گیا ہوں، لائبریری والے نے مجھے کتابیں میں دی تھی. تو ترجمان القرآن مفسر قرآن ہے. آگے حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد بہت پھیلی ہے. خلیفہ مامون الرشید عباسی جو تھے، انہوں نے حضرت عباس کی اولاد آگے بچے ان کو تقسیم، اس کی تقریباً ان کو شمار کرا کو 33,000 تھے. عباسی خلفاء جتنے بھی گزرے ہیں انہی کے اولاد میں سے ہیں. آج بھی انڈیا، پاکستان یا دیگر بہت ممالک کے اندر عباسی لوگ ہوتے ہیں. اگر سچ کہتا ہے یہ انہی عباس کی اولاد ہے. حضرت عثمان کی اولاد بھی ہیں اور حضرت عباس کی اولاد میں سے. بہت سارے لوگ عثمانی لکھتے ہیں، ویسے ہی کوئی لکھ دے کسی کو دیکھ کر وہ الگ بات ہے، لیکن کچھ عثمانی حقیقی ہیں. مولانا تقی عثمانی، مفتی شفیع صاحب عثمانی، مولانا رفیع عثمانی، یہ سارے عثمان کی اولاد میں سے ہیں. کچھ عرصہ پہلے مولانا تقی عثمانی کے بھتیجے جن کے کسی عزیز کا انتقال ہوا تو مجھے پتا چلا، ماڈل ٹاؤن میں تقریب ٹھہرے تھے، میں گیا ان کے پاس تعزیت کے لیے. میرے ساتھ ان کا بڑا دوستانہ تھا. شروع زمانے میں جس وقت میں آیا ہوں، مولانا محمود اشرف عثمانی ادارہ اسلامیات کا مالک یہاں میری غیر موجودگی جمع پڑھایا کرتے تھے. بعد پھر کراچی چلے گئے، وہیں تدریس شروع کر دی، وہیں ان کا حال میں انتقال ہوا. خدا کے رحم دے نازل ان پر. میں نے وہاں بیٹھے بیٹھے باتیں کرتے میں نے پوچھا، حضرت آپ کون سے عثمانی ہیں؟ صحیح بات کہتا ہوں، قرآن میرے ہاتھ میں ہے. فرمانے لگے مجھے نہیں معلوم ہم کون سے عثمانی ہیں. حالانکہ بڑے عالم تھے، بڑے مدرس تھے، لیکن کسی چیز پر تحقیق نہ ہوتی، یہ کوئی کمی نہیں ہوتی، اس کو ہم کمی پر معمول نہیں کریں گے. ذہن دوسری طرف آ. میں نے کہا آپ حضرت عثمان کی اولاد میں سے. خدا کی قسم خوش بھی ہوا تو کہنے لگے مولانا اس پر کچھ لکھیں. میں نے کہا لکھا گیا ہے اس پر کچھ، بشرط زندگی میں آپ پیش کروں گا. لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے، میں نے بھی کچھ اس پر تحقیق کی ہے. تو حضرت عباس کی اولاد میں سے بھی انڈیا پاکستان میں بہت سارے لوگ موجود ہیں، عباسی کہلاتے ہیں. بہاولپور کے جو بڑے تھے، کیا نام، جو اب صادق عباسی، یہ جو بڑا خاندان گزرا ہے، اپنا نواب گزرے ہیں، یہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے تھے، عبداللہ بن عباس کی اولاد میں سے تھے. یہ علماء نے باقاعدہ لکھا ہے، اس لیے میں اس کی نشاندہی کر رہا ہوں. تو عباسی ہیں، تھے بھی اور ہیں بھی، اس طرح عثمانی بھی، لیکن بہت سے لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں. بہت سے لوگ ویسے مجھے عثمانی لگا تو میں نے اپنے نام کے ساتھ عثمانی لکھ دیا. یہ کوئی بات ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں. نسبتیں جو ہے ان کا خیال رکھا جائے، نسبت اگر صحیح ہے تو نسبت کی جائے، نہیں تو جھوٹی نسبت نہ کی جائے. میں اپنے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھتا سوائے لفظ انور کے، وہ بھی اس لیے کہ میرے اساتذہ میں جو قرآن کے استاد ہیں، جو حدیث کے استاد ہیں، ان کے استاد مشترکہ استاد ہے علامہ انور شاہ کشمیری. اس لیے میں اپنے نام کے ساتھ انور کا لفظ لکھتا ہوں. مجھے وہ نسبت بہت اچھی لگتی. لیکن بعض لوگوں کو یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ اوٹ پٹانگ کوئی بھی چیز نظر آئی تو اس کو اب نام کے ساتھ نتھی کر. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں کیا جائے. حضرت عباس جیسا کہ میں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف بھی تھے. آپ جانتے ہیں، اگر نہیں جانتا تو یہ کوئی عیب نہیں آپ کا، لیکن آپ کی تحقیق کسی دوسری لائن پر ہوگی. میں چونکہ اس لائن کا طالب علم ہوں، اس وقت سے بتا رہا ہوں. حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مطہرہ لبابۃ الکبریٰ نام تھا، جن سے تقریباً ساری اولاد انہی سے تھی. اللہ ماشاء اللہ 2-3 بیویاں اور بھی تھیں، ان سے بھی تھی، لیکن زیادہ اولاد انہی سے تھی. یہ عبداللہ بن عباس بھی ان سے تھے.
یہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ مطہرہ حضرت میمونہ بنت حارث، یہ دونوں سگی بہنیں تھیں. تو وہ حضرت عباس کی بیوی تھیں اور میمونہ بنت حارث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی. تو یہ دونوں آپس میں سگی بہنیں تھیں. تو یہ کیا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے. اسی طرح میں نے اس سے پہلے بیان نہیں کروں گا کسی وقت، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چچا بھی تھے اور ہم زلف بھی تھے. بلکہ حضرت حمزہ کا ایک اور نسبت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی بھائی بھی تھے. حضرت حمزہ چچا بھی ہیں، رضائی بھائی بھی ہیں اور ہم زلف بھی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی ایک زوجہ مطہرہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کی بہن تھی. یہ ہم زلفوں کا تذکرہ میں انشاءاللہ بعد میں کروں گا. تو یہ چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں حضرت عباس کے حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی کیا نسبتیں تھیں اور ان کے ایمان کی حالت کیا تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مستجاب دعوات بنایا تھا. بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق جیسے لوگ، فاروق اعظم جیسے لوگوں سے دعائیں کرایا کرتے تھے. میں نے بتایا مدینہ میں قحط پڑا، بالکل خشک سالی تھی. ان سے درخواست کی کہ انہیں دعا مانگی. ابھی دعا کے لیے منہ پر ہاتھ واپس نہیں آیا تھا کہ خدا بندے کو قطرے برسانا شروع کر دیے. یہ ہوتی ہے مقبولیت خدا کے نزدیک. تو میں آج کی گفتگو میں آپ حضرات سے اسی پر بس کرتا ہوں. انشاءاللہ زندگی اگر رہی تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر آگے بھی گفتگو کروں گا انشاءاللہ العزیز. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک سوال کسی صاحب نے پوچھا ہے